انصاف کا یہاں کیا حال ہے، اس بارے میں پاکستان کو دیکھنا ہے تو اداکارہ عتیقہ اوڈو کا کیس ہی دیکھ لیں۔ 9 سال قبل اپنے بیگ میں 2 بوتل شراب اسلام آباد سے کراچی لے جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج چیف جسٹس آف پاکستان نے واقعے کا سوموٹو نوٹس لیا۔ کیس میڈیا کی ہیڈ لائنز کی بھی زینت بنا رہا، یعنی سب کی نظریں اس کیس پر تھیں۔ اس کے باوجود اس کیس پر فیصلہ کرنے میں عدالت کو 9 سال سے زیادہ لگے۔ پولیس، استغاثہ، کسٹم و ایئرپورٹ حکام 9 سال گزرنے کے باوجود 2 بوتل شراب کا پکڑا جانا ثابت نہیں کر سکے اور یوں عتیقہ اوڈو باعزت بری ہو گئیں۔ سیاست دانوں سے جب شراب کی بوتلیں پکڑی جائیں اور چاہے پکڑنے والے پولیس ہوں یا ملک کا چیف جسٹس یعنی ریاست کا سب سے بڑا جج، تو پھر بھی شراب کو شہد یا زیتون کا تیل بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ عتیقہ اوڈو کے کیس میں تو شراب اور شراب کی 2 بوتلیں سرے سے ہی غائب ہو گئیں۔ عدالت کو کوئی شہادت نہیں ملی۔ سوچنے کی بات ہے، بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر عتیقہ اوڈو کے خلاف یہ کیس جھوٹا بنایا گیا تھا یا شہادتوں کی کمی تھی تو پھر عدالت کو اس کے نتیجے پر پہنچنے میں 9 سال سے زیادہ عرصہ کیوں لگا؟ اس دوران کوئی 200 سے زیادہ دفعہ عدالت لگی، کوئی 16 جج تبدیل ہو گئے، لیکن کوئی شہادت نہ ملی اور یوں انصاف ایسا ہوا کہ مذاق ہی بن گیا۔ اتنے سادہ سے کیس میں فیصلہ جو بھی کرنا تھا زیادہ سے زیادہ 4-6 مہینے میں ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کیسا نظام ہے کہ انصاف اس انداز میں کیا جائے کہ کسی کو انصاف لینے کی خواہش ہی نہ رہے؟ اگر کیس جھوٹا تھا تو 2 بوتل شراب کس نے اداکارہ کے بیگ میں رکھی اور اسے کیوں نہ پکڑا گیا؟ اگر شراب کی بوتلوں کی کہانی ہی جھوٹی تھی تو پھر ایئرپورٹ کے ان اہلکاروں کو کیوں نہ پکڑا گیا جنہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا؟ کیا ان اہلکاروں کی اداکارہ سے کوئی دشمنی تھی یا عتیقہ اوڈو کے خلاف کوئی سازش بنی گئی؟ کیا اس کیس میں بھی ملزم اتنا ہوشیار تھا کہ اس عدالتی نظام کی خامیوں سے واقف بھی کہ سب کچھ کر کے باعزت بری ہو گیا؟ کچھ ہو بھی ہو، یہ ہمارے عدالتی نظام کی وہ خامیاں ہیں جن کی بنا پر کوئی بھی شریف آدمی عدالت میں جانے سے ڈرتا ہے۔ انصاف کے لیے نسلوں تک کو انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ نظام مجرموں، قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ سب کچھ کر کے وہ بغیر سزا کے بچ نکلتے ہیں۔ وکیلوں کے پاس اس نظام میں اتنے حربے ہیں کہ جتنا چاہے مقدمے کو لٹکا دیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے اپنی مرضی کا انصاف لینے کی اس نظام میں بہت آسانیاں ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آپ کے مکان پر قبضہ کر لے، یہ نظام قبضہ کرنے والوں کے لیے موافق ہے، جبکہ مظلوم پولیس کچہری کے چکر لگا لگا کر مایوس ہو جاتا ہے۔ قبضہ مافیا کا سب سے بڑا ہتھیار یہ نظام ہی ہے، کیونکہ کسی کے بھی پلاٹ یا مکان پر قبضہ کرنے میں کسی بھی فریق کی طرف سے معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور یوں مقدمہ برسوں بلکہ دہائیوں تک چلتا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو ظالم کو سوٹ کرتی ہے اور مظلوم کو بے بس بنا دیتی ہے۔ عدالتوں اور جج حضرات کی طرف سے اکثر دوسرے محکموں کے متعلق بہت سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ عدالتیں پولیس پر برستی ہیں، حکومت، نیب، سول و فوجی محکموں کی کارکردگی پر تنقید کرتی ہیں، نظام کی خرابیوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ اتنا ہی اچھا ہو کہ ہماری عدالتیں اس نظام عدل کی خامیوں کو بھی دیکھیں، عوام کی اس نظام سے مایوسی کا بھی احساس کریں، ظالم کے ہاتھ روکیں، مظلوم کی داد رسی کریں، فیصلے پر برسوں دہائیوں میں نہیں بلکہ جلد انصاف کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہماری عدالتوں اور ججوں کو سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک میں عدالتوں سے انصاف مل جائے تو سمجھیں کوئی مسئلہ باقی نہ رہا۔